السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ دلچسپ اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لندن کا مشہور رائل البرٹ ہال تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں پردے پر گڑی ہوئی تھیں، ہر ایک آنکھ اپنے پسندیدہ سٹینڈ اپ کامیڈین کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار تھی۔ چند ہی لمحوں بعد پردہ اٹھا اور اندھیرے میں ایک روشن چہرہ جگمگایا، جس کو دیکھ کر تماشائی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے اور تالیوں کی گونج میں اپنے پسندیدہ کامیڈین کا استقبال کیا۔ یہ گورا چٹا آدمی مشہور امریکی سٹینڈ اپ کامیڈین ایمو فلپس تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور بڑی ہی گمبھیر آواز میں بولا، دوستو، میرا بچپن بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں گزرا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی بائکس کا بہت شوق تھا۔ میرا باپ کیتھولک تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ خدا سے مانگو، وہ سب دیتا ہے۔ میں نے بھی خدا سے مانگنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی اور دن رات اپنے سپنوں کی بائک کو خدا سے مانگنا شروع کر دیا۔ میں جب بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا باپ اچھا آدمی تھا، لیکن تھوڑا سا بیوقوف تھا۔ اس نے مذہب کو سیکھا تو تھا، لیکن سمجھا نہیں تھا۔ لیکن میں سمجھ گیا تھا۔ اتنا کہہ کر ایمو فلپس نے مائکرو فون اپنے منہ کے آگے سے ہٹا لیا اور ہال پر نظر ڈالی تو دور دور انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، لیکن ایسی پن ڈراپ سائلنس تھی کہ اگر اس وقت سٹیج پر سوئی بھی گرتی تو شاید اس کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ ہوتی۔ ہر شخص ایمو فلپس کی مکمل بات سننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بلیک کامیڈی کا بادشاہ تھا۔ وہ مذاق ہی مذاق میں فلسفوں کی گتھیاں سلجھا دیتا تھا۔ ایمو نے مائکرو فون دوبارہ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور بولا، میں بائک کی دعائیں مانگتا مانگتا بڑا ہو گیا، لیکن بائک نہ ملی۔ ایک دن میں نے اپنی پسندیدہ بائک چرا لی۔ بائک چرا کر گھر لے آیا اور اس رات میں نے ساری رات خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، اور اگلے دن معافی کے بعد میرا ضمیر ہلکا ہو چکا تھا اور مجھے میری پسندیدہ بائک مل چکی تھی، اور میں جان گیا تھا کہ مذہب کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر جیسے ہی ایمو فلپس خاموش ہوا تو پورا حال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ہر شخص ہنس ہنس کر بے حال ہو گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، اس لطیفے کو سٹینڈ اپ کامیڈی کی تاریخ کے سب سے مشہور لطیفے کا اعزاز حاصل ہے۔ اتنا کہہ چکنے کے بعد ایمو فلپس نے پھر سے مائکرو فون ہونٹوں کے قریب کیا اور بولا، اگر تم کبھی کسی مالدار شخص کو خدا سے معافی مانگتے دیکھو تو یاد رکھنا، وہ مذہب سے زیادہ چوری پر یقین رکھتا ہے۔ اتنا کہہ کر ایمو فلپس پردے کے پیچھے غائب ہو گیا اور لاکھوں شائقین ہنستے ہنستے رو پڑے، کیونکہ یہ ایسا جملہ تھا جس نے بہت سارے فلسفوں کی گتھیاں سلجھا دی تھی۔ آج ہم پاکستان میں ہی دیکھ لیں، جن لوگوں پر کرپشن عدالتی کیس چل رہے ہیں، وہ سب لوگ مکہ مدینہ میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، جالیوں کو چومتے ہوئے اور ہزار طرح کی مناجات کرتے ہوئے تصویریں کھنچوا کھنچوا کر پاکستان بھیج رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے نیک اور مذہبی ہیں، ہم تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سب دیکھ کر بار بار ایمو فلپس کا وہ جملہ دماغ میں گونجنے لگتا ہے، اگر تم کبھی کسی مالدار شخص کو
خدا سے معافی مانگتے دیکھو تو یاد رکھنا وہ مذہب سے زیادہ چوری پر یقین رکھتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔